عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ آئیے مفتی صاحب سے اس آیت کی تفسیر سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، اعلان سماعت فرما لیجئے۔ ہماری کلاسز چل رہی ہیں آن لائن قرآن تفسیر کے حوالے سے، اور ایک اور نئی کلاس شروع ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، شوقین ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر خود وہ صلاحیت بیدار کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ بھی قرآن کے صحیح اور غلط کو صحیح طور پر پہچان سکیں، تفسیر کے حوالے سے کون سا قول درست ہے، کون سا قول غلط ہے، تو آئیے ہمارے ایک کورس ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا، مقام محمود کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، اور ایک قول تو یہ بھی ملتا ہے جو روایتوں میں آیا ہے، روایتوں کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے کہ کل بروز محشر اللہ رب العزت کے برابر میں ایک کرسی لگائی جائے گی، اس کرسی کا عطا کیا جانا یہ مقام محمود ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اقوال آتے ہیں، بلکہ کئی تو اس میں اتنی زیادہ شدت کر جاتے ہیں کہ قسم کھا کر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ روایت درست ہے اور یہی معاملہ ہے اور یہی مقام محمود ہے۔ تو یہ مقام محمود جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرسی عطا کی جائے گی، اللہ کے برابر میں لگائی جائے گی؟ دیکھیں، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے حافظے میں، مجاہد سے یہ روایت ہے کہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے برابر میں کرسی لگائی جائے گی جہاں بٹھایا جائے گا۔ تو لیکن یہ جھوٹی روایت ہے۔ جتنے محققین علماء کرام تشریف لائے ہیں انہوں نے اس روایت کو جھوٹ قرار دیا۔ آپ شیخ ابن تیمیہ صاحب کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا دیگر علماء کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خود جو مجاہد سے اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے الگ نظریات بھی آئے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک غلط بات ہے، غلط نسبت ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے۔ یہ یقین بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سے علماء ایسے تھے جنہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے، ہم قسم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بات جو ہے نا الفاظ یا جذبات کی نہیں دیکھی جاتی اور دلائل کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ مقام محمود کی یہ تفسیر کی جائے گی بالکل باطل ہے۔ لیکن سر روایت مطلب جو علماء کرام اہل علم حضرات قسمیں کھا کھا کے یہ بات کر رہے ہیں، تو ان کا قسمیں کھانا کیا کوئی معتبر نہیں ہوگا؟ آپ ڈائریکٹ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے، نہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل علم نے اگر قسم کھائی ہے اس روایت کے صحیح ہونے پر تو اہل علم ہی ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، اور دلیل دیکھی جاتی ہے ہمیشہ۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جس وقت دین کی بات ہوتی ہے، دیکھو یہ دنیا تو نہیں ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں ہو رہا، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، یہ دین کی بات ہے، اس کے اندر ہمیشہ دلیل کا وزن دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت تشریف فرما ہوں گے، اللہ کے برابر میں کرسی لگائی جائے گی، یہ جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ آپ یوں سمجھ لیں کہ لیسا کمثلہ شیء کے خلاف جاتے نظر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ثبوت بھی نہیں ہے، تو قرآن کی شرح اللہ کے نبی سے بھی ایسی ثابت نہیں، اللہ نے بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا، لہٰذا حق یہی ہے کہ یہ جو بات ہے مقام محمود کی تفسیر میں بالکل غلط ہے۔ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اب کئی حضرات اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ لیسا کمثلہ شیء جو ہے نا وہ دنیا کے اندر معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس طریقے سے دنیا میں آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ کل جو ہے نا وہ لوگ انسان اپنے اللہ کو دیکھیں گے، حدیث کے اندر بھی اس کی مثال آئی ہوئی ہے۔ تو لیسا کمثلہ شیء وہ آج کے حساب سے، کل کے حساب سے نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس آیت کو لے کر نفی کر سکتے ہیں؟ آج اللہ اگر ہم جیسا نہیں ہے تو کل ہم جیسا ہو جائے گا؟ یہ کس نے بات کہی ہے؟ تو بالکل غیر معقول بات ہے کہ لیسا کمثلہ شیء اس دنیا میں ہے آخرت میں نہیں ہوگا، غلط بات۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنے جتنے اوصاف قرآن میں ذکر کیے ہیں اللہ نے ساتھ قید لگائی ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ مخلوق جیسے اوصاف نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی اللہ کہیں بھی ذکر کریں میں سمیع ہوں، ہم بھی سمیع ہیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں بھی سمیع قرار دیا نا کہ سمیع بصیرہ، تو اب اللہ بھی سمیع، ہم بھی سمیع ہیں، تو انسان تشبیہ کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر جو مشاہدات ہیں ہم کسی بھی لفظ کو اسی مشاہدے کے اوپر لے کر کے جائیں گے۔ سمیع سنتے ساتھ یہی خیال آئے گا کہ بھائی جس طرح ہم سن رہے ہیں اللہ بھی سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے اوصاف مخلوق جیسے نہیں ہیں، اس کا سننا اپنی شان رکھتا ہے، کسی کے اوپر ہم قیاس یا تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اس کا بصیر ہونا، اسی طرح اس کا قادر ہونا، اسی طرح اس کی تمام اوصاف جو اللہ نے ذکر کیے، تو یہ آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نظیر ہے، بے تشبیہ ہے، تو بروز قیامت بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کے اوصاف ایسا نہیں ہے یہاں ہے تو وہاں نہیں ہوں گے، ہر جگہ وہ لیسا کمثلہ شیء ہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو غالب ہمیں سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ یہ آخرت میں یہ معاملہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا،
اور جو عطا کیا جائے گا وہی مقام محمود ہے، یعنی آخرت کے حساب سے یہ معاملہ ہے، تو یہ تفسیر اس کی درست رہے گی؟ دیکھیں جو بھی فضیلت اللہ اس دنیا میں اگر کسی کو دیتے ہیں دینی حساب سے جزا کے طور پر، آخرت میں تو بدرجہ اولا ملے گی ہی ملے گی۔ اچھا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ یہاں شہید ہوا تو قرآن پاک ذکر کرتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، میں ان کو نواز رہا ہوں۔ تو جب یہاں نعمت ثابت ہو گئی تو حشر کے روز جنت بدرجہ اولا، ٹھیک ہے، تو جو چیز بطور جزا یہاں ہوگی تو وہاں بھی ہوگی۔ صحیح، تو آخرت میں مقام عطا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک، اس کے اندر تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، محمود ہوگا۔ لیکن یہ جو آیت ہے جہاں پر آئی ہے، جس کانٹیکس کے اندر آئی ہے، اس کے اندر عام طور پہ توجہ نہیں جاتی۔ آخرت میں تو مقام محمود ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایک دنیا میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے ہمیں۔ تو یہاں بھی عطا ہوا مقام محمود، اور وہاں بھی عطا ہوگا ایک مقام جسے سب حمد کریں گے، سب اس کی تعریف کریں گے۔ چلیں اب دنیا کے حساب سے جو عطا ہوا ہے وہ کیا ہے مقام محمود، اس کی وضاحت کریں۔ ہاں، اس کی وضاحت کے لیے تھوڑا تفصیل ہو سکتی ہے اگر آپ کہیں تو۔ دیکھیں ہم کئی دفعہ اپنے بیانات کے اندر یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد نبوت، ختم نبوت کا آغاز ہوا تھا، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، دوبارہ سے تھوڑا سا بتاتا ہوں، اس لیے کہ جب تک بنی اسرائیل وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، مقام محمود سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، دنیا میں جہاں بھی آبادی ہوتی وہاں اللہ کے نبی آتے اور اللہ کے رسول آتے، لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے اللہ رسول بھیجتے ہیں۔ کیونکہ اب ظاہر اللہ کی طرف سے کوئی بھی کام ہے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، بڑے نظم کے ساتھ ہوتا ہے، بڑے قواعد و ضوابط کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا کا ایک اختتام ہونا ہے، اور نبوت اگر اللہ نے شروع کی تو اس کا بھی ایک اختتام ہونا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ختم نبوت کا ایک آغاز شروع کیا، اختتام ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے۔ آغاز کیسے ہوا تھا کہ ابھی دنیا سے نبی ختم کر دیے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، نبی صرف ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھے، اور ایک مخصوص خطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی رکھے تھے جو مشرق وسطیٰ کا ایریا کہلاتا ہے، یہاں پر نبی رکھے۔ اچھا، اب یہ جو بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے یہ کیوں رکھا تھا؟ اس وجہ سے کہ دنیا تو یہ پوری ہے اور ان کو مشرق وسطیٰ کے اندر صرف رکھا، تو دنیا سے نبوت کا سمجھ لیں خاتمہ ہوا تھا کہ اللہ نبی نہیں، صرف ایک خطے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے جتنے اب نبی آ رہے تھے وہ ایک ایسی قوم تیار کر کے چلے جائیں کہ جو قوم اب نبوت کو سمجھے، نبوت کیا کام کر رہی ہے، اس کے مقاصد کیا اس کو سمجھے، جو چیز خاصہ نبوت ہوگا اس کے علاوہ باقی تبلیغی جو معاملات ہیں یا ہر وہ چیز کہ جس کے اندر خصوصیت ثابت نہیں ہوتی وہ انہوں نے آگے اب لے کر کے جانا ہے، تاکہ جب نبی ختم ہو جائیں گے آنا تو پیچھے کیا مبلغ کو اب وہ مبلغ، اب انہوں نے اب قوم نے سنبھالنا ہے قیامت تک کے لیے، نبوتیں ختم ہونا ہے، لہٰذا اب قوم کو تیار کیا جانا تھا، یہ مین مقصد تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب نبی آتے رہے، رسول تشریف لاتے رہے، وہ امت کو بناتے رہے، بنی اسرائیل کو کھڑے کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کے زمانے میں تو بالکل جسے کہتے ہیں نا اعلیٰ درجے کے اوپر جا کر معاملہ مستقر ہوا تھا ہر لحاظ سے۔ لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل جب اللہ کے نبی آتے، رسول آتے تو شروع کے اندر تو پھر تھوڑی سی قوم اٹھ جاتی، لیکن اللہ کے نبی اور رسول جیسے ہی اس دنیا سے پردہ فرماتے تو بہت جلد ہی وہ اپنی حرکتوں پہ ایسے آتے کہ اس منصب کو وہ سمجھ ہی نہ پاتے، بالکل زوال میں چلے جاتے دینی حساب سے۔ پھر اللہ کے نبی آتے، پھر قوم کو کھڑا کرتے، پھر یہ بہت جلدی زوال میں جاتے۔ بہت کم دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد کچھ لمبے عرصے تک انہوں نے سنبھال کے رکھا معاملہ، لیکن پھر گر جاتے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اپنے اس منصب کو جب نہیں سمجھا اور اس قدر بگاڑ میں آ گئے، اس قدر بگاڑ میں آ گئے کہ پھر اب جو ان بنی اسرائیل والوں کو سمجھانے آتا یہ ان کو بھی جان سے مار دیتے۔ یعنی کہ جو سمجھانے کے لیے مبلغ آتا، ابھی میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مبلغین ان کو سمجھا رہے ہوتے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، پوری زمین میں سے اللہ نے تمہیں چنا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، ان کو اتنا برا لگنے لگ جاتا یقتلون الذین یأمرون بالقسط، جو بھی ان کو نیکی کی دعوت کے لیے کھڑا ہوتا یہ اس کو جان سے مار دیتے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اور بگاڑ آیا بنی اسرائیل کے اندر، آپ غور کیجئے گا تو پھر کیا ہوا؟ اب اللہ کے نبی بھی آتے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اب یہ اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کرنے پر ہو گئے۔ اسی چیز کو اللہ نے ذکر کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر حق کے یہ نبیوں کے اوپر بھی اب
انہوں نے چڑھاوا کیا اور نبیوں کو بھی شہید کرنے لگ گئے. سر تھوڑا سا غور کیجئے گا, اللہ اس قوم کو بنانا چاہ رہے تھے یہ ایسی قوم ہو جو قیامت تک کے لیے, اب وہ جو رسولوں کے کام تھے, نبیوں کے کام تھے, جو ان کے ساتھ خاصہ ہے, اس کے علاوہ انہوں نے سب کرنا تھا, لیکن یہ گرے. اور ایک وقت وہ آیا کہ اب یہ نبی کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں اور مبلغین کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. تو سر یہاں پر بنی اسرائیل کا بالکل زوال ہوا. پھر آخر میں حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام جب تشریف لائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بہت سمجھایا, ہوا کیا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے در پہ ہو گئے. یہیں پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انی متوفیک و رافعوک الیہ, اللہ اب آپ کو اپنے پاس لے کر جا رہا ہے. ان کے معاملات بہت خراب ہو گئے. سر یہاں سے ہوا کہ بنی اسرائیل کی کہانی بالکل ختم ہو گئی. صحیح, جب بنی اسرائیل کی کہانی ختم ہوئی, لیکن یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا. اس بیچ کے اندر یہ قوم ایک دفعہ بھی ایسی نہ بن پائی کہ قیامت تک کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائے, کیونکہ یہ جو ذمہ داری تھی یہ قیامت تک کے لیے تھی, کیونکہ نبوت ختم ہو رہی ہے, آگے تو قیامت تک کا معاملہ ہے. تو اس قوم نے اس طرح ٹرین ہونا تھا کہ قیامت تک یہ دین کا معاملہ چلتا چلا جائے, تبلیغ کا معاملہ چلتا چلا جائے. اب جب ایسا نہیں ہوا تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے پھر امیین کے اندر رسول کو بھیجا, اور ہم کہتے ہیں عرب کے اندر بھیجا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اچھا, اب یہاں چند چیزیں سمجھنے والی ہیں, وہ یہ کہ پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہاں نبوت کا سلسلہ نہیں رہا ہے. نبوت کا سلسلہ یہاں تھا, مسلسل نبی آ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک نبی آ رہے ہیں. جتنی نبوت کو یہ اچھا جانتے تھے دنیا میں کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا, جتنا دین کو, تشریعات کو, دینیات کو, ہر چیز کو جتنا اچھا یہ جانتے تھے دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا تھا. یہاں جو رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہیں بہت عرصے بعد, لیکن اس رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اقوام تھی ان میں ارسال کیا. سامنے اہل کتاب بھی تھے, مشرکین بھی تھے, سب بھی تھے. یہیں پر جب قوم کو بنایا, اس قوم کو اتنا ٹرین کیا, اللہ نے کہا کنتم خیر امہ, اب تم ہو سب سے بہترین امت, اخرجت للناس, تم نے اب پوری دنیا میں لوگوں میں نکلنا ہے اور لوگوں کو یہی تبلیغ کرنی ہے, امر بالمعروف کرنا ہے, نہیں کرنی ہے منکر سے. اب یہ ذمہ داریاں تمہاری ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سٹرگل کی, جو محنت کی, جو قوم بنا کے نبی علیہ السلام گئے, امت وسط بنا کر چلے گئے. سر یہ ایسی قوم تھی جو ایک ہی رسول نے بنا دی کہ جس کو پھر اللہ نے بشارت دی کہ یہ وہ قوم اب بن چکی ہے جو قیامت تک چلے گی. اچھا, کیسے قیامت تک چلے گی؟ کہ یہ اللہ چاہ رہے تھے کہ ایک قوم ایسی تیار ہو جائے کہ جو دین کو کبھی بھی بالکل ختم نہ ہونے دے, اس کی اصل کو باقی رکھے, اس کی تبلیغ کو باقی رکھے, اور جب اس کے اندر ملاوٹیں ہونے لگ جائیں یا اس کے اندر گڑبڑیں ہوں تو ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو اس کو پیور کر دیں, اس کچرے کو نکال دیں. یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی ہے, تھوڑا سا غور کیجئے گا, 1400 سال گزر گئے, کیا آج دین اصل حالت میں ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ بالکل موجود ہے. ہاں اس میں ملاوٹیں ہوتی رہتی ہیں ہر وقت میں, لیکن ہوتا کیا ہے سر, جب کبھی کوئی بدعت آتی ہے اللہ ایسے علماء پیدا کرتے ہیں جو اس کا فوراً رد کر کے جائیں گے. دنیا میں کہیں پر بھی بدعت آئی, علماء رد پہ کھڑے ہو جائیں. کوئی عالم دین اس سے غلطی ہو رہی ہوگی, اللہ ایسے عالم پیدا کر دے گا وہ اصلاح کر دیں گے. استدراک جسے کہتے ہیں, تدارک کرتے چلے جاتے ہیں. تفسیر کے حوالے سے غلطی ہوگی, انسان ہے چونکہ نبی تو نہیں ہے, لیکن اللہ ایسے علماء پیدا کر دیں گے, بتائیں گے یہاں پر غلطی ہو رہی. حدیث کے حوالے سے کسی عالم نے کہنا ہے یہ حدیث صحیح ہے, دوسرے نے کہنا ہے یار مجھے تو صحیح نہیں لگ رہی, تو بھائی کہاں غلطی ہو رہی ہے, ایسے علماء اللہ پیدا کر دے گا جو جن سے ہم کہیں گے کہ واضح طور پر فرق پتہ چل جاتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی کہ جو ملاوٹ ہوتی ہے دور بھی ہو جاتی ہے, آتی ہے ملاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ 1400 سال سے ایسا چل رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور جب کبھی غلطی اس کے اندر آئے گی اللہ کی طرف سے ایسے علماء بھی آتے ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو سمجھ کے اس کو پیور حالت کے اندر رکھتے ہیں. سر قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. یہی بشارت اللہ کی طرف سے رسول پاک علیہ السلام کو دے بھی دی گئی کہ آپ کی یہ جو امت اب قیامت تک چلے گی, اس امت کے اندر اللہ ایسے علماء ضرور پیدا کرتا چلا جائے گا کہ جو ایسے حق پر قائم ہوں گے کہ ہر طرح کی ملاوٹیں اللہ تعالیٰ اسے دور کرتا چلا جائے. صاحب غور کیجیے گا, جو سلسلہ ہزاروں نبیوں پر مشتمل رہا, جس کے اندر ایک قوم نے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی کہ قیامت تک کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھی سلسلے کو بڑھائیں گے, ہم آگے ہم ذرا سنجیدہ ہو جائیں, بلکہ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرنے گئے 40 روز پیچھے قوم صبر نہ کر پائی اور بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. اتنی جلدی قوموں میں خرابیاں آئی ہیں. وہاں میرے نبی علیہ السلام نے ایسی قوم بنائی, ایسی امت تیار کی کہ جو امت اب قیامت تک کے لیے
اصل چیز کو کبھی خراب نہیں ہونے دیتی. صحیح. آتے ہیں خراب کرنے والے جان بوجھ کر بھی اور غیر دانستہ طور پر بھی. جان بوجھ کر شیطان لوگ ہوتے ہیں, غیر شعوری طور پر علماء سے جو غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے استدراک اور تدارک کے لیے اللہ پھر علماء کھڑے کر دیتا ہے. تو سر بات یہ ہے کہ وہ جو مشن یہاں سے چلا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے, وہ پورا یہاں نہیں ہوا, وہ پورا ہوا یہاں پر آ کر. یہ جو کامیابی ہے, اس کامیابی کو کہتے ہیں مقام محمود, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. ایسا مقام دیا کہ جہاں پر آ کے اب حمد ہوگی, اصل دین بیان ہوگا بروز قیامت تک, اور ایسے لوگ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے کہ جو اس کے اندر ملاوٹوں کو دور نہ کریں, ہر دور کے اندر موجود ہوں گے. تو اس دنیا کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے لیے یہ ہے مقام محمود, اور آخرت کے اندر تو بدرجہ اولا وہ مقام ہوگا ہی ہوگا. اس لیے اس آیت کا آپ سیاق بھی دیکھ لیں تو یہ دنیاوی امور کے حوالے سے ہی چل رہا ہے, اور پیچھے اللہ نصب بھی کر رہے ہیں سنت من قد ارسلنا رسولنا, اسی دنیا میں جو اللہ کی سنت رسولوں کے حوالے سے چلی ہیں اسی کا کانٹیکسٹ ایک چل رہا ہے. تو مقام محمود دنیا کا یہ ہے, اور آخرت کا مقام محمود بدرجہ اولا. یہاں سے تو بہترین بات سمجھ میں آ گئی, اچھی طریقے سے آپ نے سمجھا دیا, اور کئی آیتیں اس اشارے سے جو ہے نا وہ حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین, پورے عالمین پر تمہیں فضیلت دی ہے. تو وہ جب وہ مبلغین کو برداشت نہیں کر پائے, انبیاء کو برداشت نہیں کر پائے, تبھی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب چھین لیا, پھر یہ منصب اگلوں کو دے دیا گیا. پھر ہماری امت محمد کو کہہ دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ کئی ساری آیتیں اس واقعے سے, اس بات سے حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا, یہاں پر ایک بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ جو ختم نبوت کا معاملہ تھا, آپ نے کہا کہ پوری دنیا سے ختم نبوت کر دی گئی, تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد کیا صرف ایک ہی جگہ پر رہی, جیسے مشرق وسطیٰ آپ کہہ رہے ہیں وہیں پر رہی, یا ان کی اولاد ہوتی اور اولاد یہی ہوتی, ان کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا, ایسا ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں, جو مین خطہ مشرق وسطیٰ کا ہے, یہیں پر اللہ کے نبی آئے ہیں, یہاں سے قافلے دنیا میں بھیجا کرتے تھے اصلاح کے لیے. بھائی کہیں بھی پتہ چلتا فلاں ملک ہے, وہاں پر دعوت نہیں پہنچی, تو یہاں سے قافلے روانہ ہوتے تھے. اگر اللہ کے نبی خود تشریف فرما ہوتے تو وہی دعوت وہاں پر پہنچاتے, دین کی دعوت, اسلام کی دعوت. اور اگر فساد ہو رہا ہوتا اور یہاں طاقت ہوتی تو فساد کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو جاتی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا, سلیمان کریم علیہ السلام یہاں تشریف فرما تھے, اور ملکہ سبا وہاں سے خبر آپ کو آئی تھی بھائی یہ قوم وہاں پر ہے, مشرکہ قوم ہے, آپ نے دعوت بھیجی ان کو فوراً, اور خطوں کتابت ہونا شروع ہو گیا, اور یہاں تک کہ وہ جو ملکہ تھی وہ اسلام کو قبول بھی اس نے کیا ہے. حالانکہ جو ملکہ سبا ہے آپ دیکھیں وہ بنی اسرائیل سے اس کا تعلق نہیں بن رہا, لیکن معلوم تھا دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہونا ہے تو یہیں سے ہی ٹیمیں بنائی جاتی تھی, قافلے بھیجے جاتے تھے اصلاح کے لیے. مقصود ہی ایکچولی یہ تھا کہ قوم تیار ہو. اب نبوت ختم ہونے جا رہی ہے تو قوم اپنی ذمہ داری سنبھالے. اب نبیوں کے بعد تم نے سب کی اصلاح کرنی ہے, تم نے لوگوں کو بتانا ہے. کچھ سائنس کی کتاب نہیں بتائے گی ماں کے کیا حقوق ہیں, سائنس کی کتاب نہیں بتائے گی کہ ماں کے آگے پر کیسے بچھانے ہوتے ہیں, ماں کے آگے اف نہیں کہنا ہوتا, بیوی کے اخلاقی حقوق کیا ہیں, بیوی کے ساتھ رشتہ کیسے نبھایا جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو اخلاقیات کا درس اللہ کی کتابیں دے رہی ہوتی ہیں, دنیا کے کوئی فنونات نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ذمہ داری قوموں کی ہونی چاہیے نبوت ختم ہونے کے بعد. یہاں ذمہ داری کا احساس جب ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کے ذریعے ایسی قوم بنائی, اور اس قوم نے بھی اپنے تائیں بے وفائی ایسے ہی نہیں کی, ذمہ داری کو سمجھا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک اصل حالت میں موجود ہے, اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. تو سر حفاظت کے لیے اسی وجہ سے کہ اس امت کے اندر قیامت تک کے لیے ایسے علماء ضرور موجود ہوں گے جو غلطی برداشت ہی نہیں کریں گے. تو ہمارے ذریعے سے ہی حفاظت ہوئی ہے, سبب تو امت ہی بنی ہے نا. سر آج اگر قرآن پاک کے اندر کوئی جرت کرے اور نسخہ ایک چھاپ دے اور اس کے اندر ایک رکوع غائب ہو, سب پوری آپ دیکھیے گا کہ مسلم جو ہے نا ان کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے گی. ایسا کیسا ہو گیا, یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. حافظ کھڑے ہو جائیں گے, علماء کھڑے ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس قوم نے اس انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں فضل رکھا ہے. اس میں بگاڑ بہت آئے ہیں, آج بھی بہت آئے ہیں, اور جب بگاڑ آتے ہیں تو جسے کہتے ہیں نا ہر دور میں جب فرعون آتا ہے تو اللہ موسیٰ بھی پیدا کر دیتے ہیں محاورتاً. تو ہر باطل کے مقابلے میں حق بھی آئے گا. تفسیر قرآن کا مسئلہ ہو, کوئی ایک موضوع ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں غلطی ہے تو اصلاح والے علماء نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ چکر چلتا چلا جائے گا قیامت تک. تو یہ جو قوم قیامت تک کے لیے تیار کی, یہ اتنا بڑا کامیابی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ جو اصل حمد ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. یہ مقام محمود ہے. اگر سب کچھ بگڑ جاتا تو اصل حمد ہی نہ ہوتی تو مقام محمود کہاں سے ملتا. تو دنیا کا یہ مقام محمود ہے رسول پاک علیہ السلام کے لیے, اور آخرت کا بدرجہ اولا.
ٹھیک ہے، آپ کی اس گفتگو سے اور بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابتدا یہاں ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی کہ سمیٹ دیا پوری دنیا سے نبوت کو، اور اس کے بعد اس کا اختتام ہمارے نبی علیہ السلام پر ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ذمہ داری قوم پر ڈالنی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ختم کرنا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے تمہیں سمجھانے کے لیے، بلکہ اب تم خود تیار ہو جاؤ اس کام کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بڑا بہترین ہو گیا اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی بات، آیت کی تفسیر بھی وضاحت اور سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہاں اس آیت سے جیسے آپ نے ختم نبوت کا بھی بیان کیا، مقام محمود کا بھی بیان کیا، تو مطلب ہر عالم کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ میں حق اور باطل میں امتیاز کر سکوں، میں غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دوں، یا بغیر اسٹڈی کے کوئی بات نہ کروں، یا دین میں اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہ کر دوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی اعتراض لے کر آ جائے۔ تو ہر عالم کو ذمہ دار ہونے چاہیے، کیا فرمائیں گے صاحب؟ بالکل، علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، عوام الناس سے علماء کی ذمہ داریاں 1000 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اصل دین کے محافظ ہیں، اور ہم نے ہر طرح کی ملاوٹ کو دور کرنا ہے تاکہ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برقرار رہے۔ ہم نے بنی اسرائیل والے حال نہیں کرنے کہ کتابیں بدل دی اللہ کی، سب کچھ بدل دیا، اور علماء رب بن کے بیٹھ گئے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون، رب بن کے ہم نے رب بن کے نہیں رہنا، ہم نے بندے بن کے رہنا ہے۔ اصل دین کو ہم نے کبھی بھی داغدار نہیں ہونے دینا۔ یہ سب ذمہ داری اہل علم کی طرف بالکل لوٹتی ہے، ان کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ فرقوں کے اپنے چکروں کے اندر جو ہے نا، ہم نارملی کیا کرتے ہیں، حق کو پھر پیچھے کر دیتے ہیں۔ جو موقف میری فکر کا آ رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے، تو کہیں اور سوچنا ہی نہیں ہے، سوچوں کیوں بھائی، ہے ہی یہ ٹھیک؟ تو یہ چیز ہوتی ہے جو داغدار کر دیتا ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سر موضوع بہت اچھا چل رہا ہے، بات بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، بس آخر میں شارٹلی یہ بتائیے بھی جو آپ نے آیت پاک پڑھی ہے، احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب بنانا، یہ رب بنانا کیا ہے؟ حالانکہ کوئی مسلمان رب نہیں مانتا کسی کو، علماء کو، صوفیاء کو، بزرگوں، کوئی کسی کو رب نہیں مانتا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رب بنا لیا تم نے؟ دیکھیں یہ سوال اہل کتاب جو مسلمان ہوئے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کے عرض کی تھی، کہا کہ ہم نے باقاعدہ کبھی بھی کسی عالم کو اللہ نہیں بولا، خدا کا درجہ نہیں دیا، تو اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ان کو سٹیٹس رب والا دے دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھے طریقے سے فرمایا کہ رب بنانا ایسا نہیں کہ کسی کو اللہ بولا تو رب ہوتا ہے، فرمایا اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، لیکن عالم تمہارا کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ مسئلہ ایسا ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر عالم کو ترجیح دے رہے تھے۔ یہ تھا ان کو رب کے درجے پر بٹھانا کہ حلت اور حرمت، یہ جو جسے کہتے ہیں نا مشروع کرنا، یہ اختیار تو ہے ہی اللہ کا۔ صحیح، جب تم نے ایک عالم کے لیے سمجھ لیا تو رب ہی بنا دیا اس کو۔ سر ہمارے یہاں بھی پرابلم یہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان یہ کھڑا ہوا، لیکن اس کے اندر گما پھرا کے تعویلیں کر کے ایک بات عالم بالکل 180 ڈگری الگ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ میری فکر کا ہے، میری فرقے کا ہے۔ ہم لوگ ترجیح کبھی بھی قرآن پاک کو نہیں دیتے، ہم دے دیتے ہیں اپنی فکر کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ سر یہی وہ مسئلہ ہے، آپ نے غیر شعوری طور پر رب ہی بنا لیا۔ تو یہ آیتیں ہیں، یہ سب وہ علتیں ہیں جن علتوں کی وجہ سے یہ قوم نہ بن سکی۔ اللہ نے ایک ایک علت قرآن میں ذکر کی ہے، اگر ہم اس سے بچیں گے تو مقام محمود برقرار رکھیں گے سر، ملوث ہو جائیں گے تو پھر ظاہر زوال ہی ہے، اور کیا رہے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اور یقین جانیے بڑا مزہ آیا، لطف آیا موضوع سمجھنے کے لیے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ کامیابی دنیا میں بھی عطا کی گئی، بڑا بہترین نقطہ ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازے۔ پھر انشاءاللہ کچھ اور سوالات ہیں سر، اس کو اگلے پروگرام میں کر لیتے ہیں۔